اللہ لعنت اللہ لا سیما علی امیر المومنین و امام المتقین یعصوب الدین و مولا الموحدین قاتل المشرکین والمنافقین اسد اللہ الغالب غالب علی کل غالب اعنی علی ابن ابی طالب اللہم صلی علی محمد وعلى بقية الله في السماوات والأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء أما بعد فقد قال العظيم في محكم كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ طَيِّبُوا أَفْوَاهَكُمْ فَإِنَّهُ طَرِيقُ الْقُرْآنِ صلوات محترم و معزز سامعین، صاحبان عزا، غمخواران اہل بیت، سوگواران پنجتن پاک، اللہ کریم آپ کی یہ عبادت، یہ نمازیں، یہ روزے، یہ عزاداریاں، یہ نظر نیاز، یہ خرچہ خراجات اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ محمد و آل محمد کی محبت و مودت و عشق و اطاعت و پیروی اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب فرمائے، اور کریم پروردگار اپنے کرم کے صدقے میں اس محبت و عشق میں اضافہ فرمائے۔ آل محمد کا صدقہ ہم سب کی جائز حاجات اپنی مقدس بارگاہ سے پوری فرمائے۔ جو مومن کسی مشکل میں گرفتار ہے، مشکل کشا کے صدقے میں ہر مشکل برطرف ہو جائے۔ اللہ کریم ہمیں دنیاوی اخروی امتحانوں میں کامیاب و کامران فرمائے۔ بے اولاد مومنین کی اولاد صالح نصیب فرمائے۔ آل محمد کا صدقہ بے اولاد مومنین کی گودیاں آباد فرمائے۔ بے روزگاروں کو خدا نیک روزگار نصیب فرمائے۔ جن کو روزگار بخشا ہے کریم پروردگار ان کے رزق میں برکت و وسعت پیدا فرمائے۔ حلال روزی کو حلال جگہوں پر خرچ کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ حرام روزی سے محفوظ فرمائے۔ فضول خرچی سے اللہ تعالی ہر مومن کو محفوظ و مامون فرمائے۔ سب سے بڑی حاجت کریم پروردگار وارث زمانہ صاحب الزمان کا جلدی ظہور فرمائے۔ ہم سب کو پیروان اور اطاعت گزاران امام مہدی میں شامل فرمائے۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے صلوات پڑھیں آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اللہ کریم نے اپنی پیاری مخلوق اشرف المخلوقات حضرت انسان کی ہدایت کے لیے اور اس کی خوشبختی کے لیے اور اس کی دنیا اور آخرت کی نجات اور کامیابی کے لیے دو بڑی گراں بہا چیزیں معین کی ہیں۔ وہ دو عظیم چیزیں
کہ جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر انسان ان کے ساتھ رہے، خود کو ان کے ساتھ متمسک رکھے، خود کو ان کے ساتھ رابطے میں رکھے، اس کی دنیا بھی نجات یافتہ ہے، اس کی آخرت بھی کامیاب ہے۔ وہ دو عظیم چیزیں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک اطرت رسول کریم ہے۔ یہ دو عظیم چیزیں ہیں کہ جن چیزوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم نے اپنی صبح شام، اپنا اٹھنا بیٹھنا، اپنی رہن سہن، اپنی خلوتیں جلوتیں، اپنا اندر باہر، اپنی فیملی، اپنا خاندان، اپنا معاشرہ، غرض اپنی زندگی کا ہر شعبہ ہم نے قرآن اور اہل بیت کے ساتھ گزارنا ہے۔ صرف ایسے نہیں ہے کہ ہماری مسجدوں کے اندر، ہماری امام بارگاہوں کے اندر، ہمارے مدرسوں کے اندر تو قرآن و اہل بیت موجود ہوں مگر بازار میں قرآن کا ذکر نہ ہو، اور اسی طرح حکومت میں اہل بیت کا ذکر نہ ہو، معیشت میں اہل بیت کا فرمان نہ ہو، اسی طرح دیگر بہت سارے انسان کے شعبے ہیں۔ تجارت ہے، تجارت ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول خدا کی سنت ہے، کہا ہے کہ جو بھی مومن تجارت کرتا ہے اس کو ڈبل ثواب ملے گا، ایک یہ کہ کسب حلال کر رہا ہے، دوسرا یہ کہ میرے رسول کی سنت پر عمل کر رہا ہے۔ لیکن تجارت کو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ قرآن اور اہل بیت کے فرمان کے مطابق ہونا چاہیے، اور فرمائش معصوم ہے کہ جو بندہ بھی تجارت کے میدان میں جاتا ہے لیکن فقہ اہل بیت سمجھ کر نہیں جاتا، یعنی اہل بیت نے کیا فرمایا ہے کہ کیسے تجارت کرنی چاہیے، کس چیز کی تجارت کرنی چاہیے، ادب کیا ہے تجارت کا، خرید و فروخت کے احکام کیا ہیں، اگر کوئی انسان اس کے بغیر، اس کی معرفت کے بغیر تجارت کے میدان میں جاتا ہے، معصوم فرماتے ہیں گویا اس نے خون کے سمندر میں چھلانگ لگائی، گویا اس نے اپنے آپ کو خون کے ساتھ لت پت کر دیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اگر اس نے تجارت کا حکم شرعی نہیں سمجھا، قرآن کا حکم نہیں سمجھا، اہل بیت کا فرمان کہ تجارت کیسے کرنی ہے، کون سی حلال تجارت ہے، کون سی حرام تجارت ہے، کس سے میں حرام کماؤں گا اور کس سے حلال، اگر اس نے یہ ادب نہ سیکھا تو گویا وہ ایک گمراہی کی ایسی وادی میں جا رہا ہے کہ اپنے آپ کو بھی خون سے لت پت کرے گا اور اپنی فیملی، اپنے اہل و عیال کو بھی حرام کھلائے گا۔ لہذا ہر شعبے میں انسان کو چاہیے کہ قرآن اور اہل بیت کے سائے میں رہے، یہ نہ ہو کہ انسان کی زندگی کا کوئی ایسا شعبہ بن جائے کہ جس میں قرآن اور اہل بیت کی تعلیمات نظر نہ آئے۔ واجب ہے ہر مومن، ہر انسان پر اللہ تعالیٰ کی شکر کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکرانہ ادا کرتے ہوئے، چونکہ اس نے فرمایا کہ اگر تو میری رضا چاہتا ہے، اگر تو میری خوشنودی چاہتا ہے تو کیا کر، ان قرآن اور اہل بیت کا ساتھ دے۔ قرآن اور اہل بیت کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنانا چاہیے انسان کو۔ لہذا یہ قرآن بہت عظیم چیز ہے، بہت ہدایت کے لیے انسان کے لیے، اور آسان ہے۔ قرآن مجید سورہ مبارکہ قمر 27واں پارہ 4 دفعہ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ ایک حقیقت کو بیان کر رہے ہیں، ایک مطلب اپنے انسانوں کو، اپنی مخلوق کو 4 دفعہ تکرار کر کے گوش گزار کر رہے ہیں۔ اے انسان سوچ، یہ حقیقت قرآن تیری ہدایت کے لیے ہے۔ یہ قرآن جو 2 جلدوں کے درمیان ہے، اس کی نورانی شکل عرش پہ موجود ہے، تیرے سمجھنے کے لیے میں نے 2 جلدوں میں لفظی شکل میں بھیج دیا ہے۔ لفظی شکل اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے۔ نازل کا کیا مطلب ہے کہ ایک چیز پہلے عرش پہ جب موجود تھی تو بہت بڑی شکل میں تھی، نورانی شکل میں تھی، روحانی شکل میں تھی، عرشی وجود رکھتی۔ ظاہر ہے عرش خدا تو بہت بڑا مقام ہے، ملکوت جس کو آپ کہتے ہیں، نورانی دنیا،
جو سب سے اوپر والی دنیا ہے، وہ ظاہر ہے عظیم دنیا ہے، اس کا مرتبہ بڑا ہے، اس کا مقام بڑا ہے، وہ ہماری ابھی سمجھ سے باہر ہے۔ جب جائیں گے اللہ کرے انشاءاللہ تعالی خیریت سے جائیں، ایمان کے ساتھ جائیں، عاقبت بالخیر ہو کر جائیں انشاءاللہ تعالی، جنت میں مولا علی کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور مولا علی کی بارگاہ میں نہج البلاغہ کا درس پڑھیں، ہم وہاں جا کر بھی انشاءاللہ اللہ کرے توحید کی معرفت حاصل کریں۔ یہ بہت بڑا کمال ہوگا، بہت بڑا شرف ہوگا۔ ہمارے علماء بیان فرماتے ہیں کہ ویسے تو علم و معرفت کا کام یعنی انسان کی اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی ہے کہ اسی میں ہم نے اپنی آخرت کمانی ہے، امتحان صرف اسی دنیا میں اور ترقی صرف اسی دنیا میں، آخرت میں ترقی نہیں ہونی۔ آخرت میں کوئی عمل ایسا نہیں ہوگا جس سے انسان کو مثلا اگلا کوئی مقام مل جائے، نہیں، ایسا کوئی عمل نہیں، بلکہ جو انسان جس انسان نے جتنی ترقی کرنی ہے اسی دنیا میں اس کو اللہ تعالیٰ نے فرصت دی۔ آخرت میں کوئی ترقی نہیں ہوگی، آخرت میں یہی ہے کہ جس جنت میں اللہ تعالیٰ نے جتنے عمل ایک انسان نے کیے ہوں گے اسی جنت میں ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ ہاں، اس کی معرفت میں اضافہ ہو سکتا ہے، اس کے علم میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ عمل، وہ جنت جو ہے اگلی دنیا عمل کی دنیا نہیں ہے، عمل کی دنیا صرف یہی دنیا ہے، عمل کا عالم، عمل کا میدان وہ والا میدان نہیں ہے۔ عمل صرف اسی دنیا میں کرنا ہے اور اسی عمل کے مطابق اللہ تعالی ہمیں اجر بھی عطا فرمائے گا، لیکن یہ ہے کہ معرفت میں اضافہ ہوگا۔ مثلا ایک مومن ہے، یا انشاءاللہ ہم سب مومنین ہیں انشاءاللہ تعالی، اللہ تعالی ہماری عاقبت بالخیر فرمائے اور جنت میں مولا علی علیہ السلام کی زیارت کریں اور مولا کے درس نہج البلاغہ میں جائیں، درس توحید میں جائیں، تو وہاں درس میں جائیں گے مولا علی ہمیں خدا کی معرفت دلائیں گے۔ وہ جو دنیا میں جو معرفت تھی، کیا معرفت؟ اصل تو آخرت والی معرفت ہو، جب پردے ہٹ جائیں گے، جب سامنے مولا علی جیسا نور مطلق، نور عظیم ہمیں اللہ کا تعارف کروا رہا ہے۔ کتنی بڑی خوش قسمتی ہے، کتنی بڑی خوش قسمت۔ وَرِضْوَانُ اللَّهِ الْأَكْبَرُ، اللہ کی رضوان، اللہ کی رضا، اللہ کی مشیت، اللہ کی خوشنودی، اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے۔ جب مولا علی ہمیں درس دے رہے ہوں گے خدا کی رضوان ملے گی، لہذا جنت کے اندر معرفت حاصل کریں گے، لیکن اس دنیا میں ہمیں علم و معرفت بھی ہمارا مقام بڑھا سکتا ہے، عمل بھی ہمارا مقام بڑھا سکتا ہے، انشاءاللہ معرفت حاصل کریں گے۔ لہذا جنت کے جو نور ہیں، جنت کے جو وجود ہیں، عرش کے جو موجودات ہیں، وہ اس دنیا کے موجودات سے ان کا وجود برتر وجود ہے، بڑا وجود ہے۔ لہذا قرآن مجید جو عرش پہ موجود ہے وہ نور کی شکل میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس نور کو قابل فہم بنانے کے لیے، قابل درک، تاکہ ہم اس کو سمجھ سکیں، نازل کیا، یعنی اس کو نیچے لایا ہے، اس کو نچلے مرتبے کے لیے قابل بنایا۔ وگرنہ اگر وہ نور خود اسی طرح کا نور اگر اس دنیا پر آتا تو ظاہر ہے اس دنیا کے اندر قابلیت نہیں ہے کہ اس کو تحمل کر سکے، اس کو برداشت کر سکے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا اور ہماری ہدایت کے لیے۔ اب ارشاد ہوتا ہے سورہ مبارکہ قمر میں 4 دفعہ، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، اے انسانوں ہم نے قرآن کو آسان کر دیا، ہم نے قرآن کو آسان کر دیا۔ اللہ کریم خود ارشاد فرما رہا ہے، ایک دفعہ نہیں 4 دفعہ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے۔ یہی مطلب ہے نا کہ اگر یہ قرآن اپنی اس نورانی شکل میں ہوتا تو ممکن ہے عام انسان اس کو نہ سمجھ سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو الفاظ کے پیرائے میں ڈھال کر ہمارے لیے قابل ہدایت بنا دیا۔ ہم اس سے ہدایت لے سکتے ہیں، ہم اس سے معرفت لے سکتے ہیں، ہم اس کے ذریعے سے خدا تک پہنچ سکتے ہیں۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے۔ لِلذِّکر، کس چیز کے لیے آسان کیا ہے؟ کیا نعوذ باللہ پیسہ کمانے کے لیے؟ کیا نعوذ باللہ اپنی دنیا بنانے کے لیے؟
کیا نعوذ باللہ اپنی ریاکاری کرنے کے لیے، اپنی شہرت کمانے کے لیے مثلاً قاری صاحب آئیں اور بڑی خوبصورت آواز میں ریہرسل کر کے، مشقیں کر کے خوبصورت آواز میں قرات کریں اور اپنی شہرت کمائیں؟ نہ، کیا کمائی کرنے کے لیے ایک بندہ آئے، حافظ قرآن ہو، لوگوں کو سکھائے اور پیسے بٹورے اور چلا جائے؟ نہ خیر، ہرگز نہیں، بلکہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے اس قرآن کو آسان کیا ہے نصیحت حاصل کرنے کے لیے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے، ہدایت لینے کے لیے۔ قرآن ہدایت کے لیے آسان ہے۔ ہاں ممکن ہے کوئی بندہ کہے کہ قرآن تو بڑا مشکل ہے، قرآن تو ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، قرآن کے اندر یہ چیز ہے۔ مثلا ہیں کئی لوگ جو خود کج فکر ہیں، خود کج نظر ہیں، ان کی اپنی نگاہیں کج ہیں، ٹیڑھی ہیں، ان کی اپنی فکر ٹیڑھی ہے، ان کو قرآن بھی ٹیڑھا نظر آتا ہے۔ ظاہر ہے قرآن مجید نے کہا ہے لا یمسہ الا المطہرون، قرآن سے جو ہدایت لے گا وہ پاک بندہ ہی لے گا۔ جو پلید بندہ ہے، جس کی نیت خراب ہے، جس کے ارادے خطرناک ہیں، جس کا عقیدہ خراب ہے، جس کی اپنی نظر خراب ہے، وہ تو ظاہر ہے قرآن سے آئے گا، قرآن اس کو گمراہ کرے۔ قرآن مجید میں خود کئی آیات ہیں کہ قرآن بعضوں کو ہدایت دیتا ہے، بعضوں کو گمراہ بھی کرتا ہے۔ رب تال القرآن والقرآن یلعن، بہت سارے ایسے قاری قرآن ہیں جو قرآن تو پڑھتے ہیں لیکن قرآن ان پر لعنت کرتا ہے۔ کئی ایسے قاری قرآن ہیں۔ کون سے قاری قرآن ہیں کہ جو پڑھتے تو قرآن ہے لیکن قرآن ان پر لعنت کرتا ہے؟ ایسے قرآن کے پڑھنے والے جو قرآن سے ہدایت نہیں لیتے، جو اپنی مرضی کا عقیدہ، اپنی مرضی کی فکر، اپنی مرضی کی زندگی، اپنی مرضی کی عبادتیں انہوں نے گھڑی ہوئی۔ قرآن نے جو ہمارے اوپر چیزیں واجب قرار دی ہیں وہ ہم نہیں لیتے، لہذا قرآن سے ہمیں ہدایت لینی چاہیے۔ اگر کوئی انسان قرآن سے ہدایت لیتا ہے، اگر کوئی انسان قرآن سے نصیحت لیتا ہے تو پھر تو قرآن آسان ہے، لیکن اگر کوئی انسان کج فکری کے ساتھ جائے گا، ظاہر ہے قرآن اس کو ہدایت نہیں کرتا۔ ھدی للمتقین، قرآن متقی لوگوں کو ہدایت کرتا ہے، قرآن ان لوگوں کو ہدایت کرتا ہے جو اپنی ہدایت کے لیے قرآن کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ وگرنہ کئی ہیں ایسے، خود مولا علی کی بارگاہ میں وہ جو نصیری آیا، نصیری آ کر کیا کہتا ہے؟ مولا علی آپ خدا ہیں۔ اب یہ کیا ہے؟ مولا علی کی بارگاہ میں ہدایت کے لیے آئے؟ ہرگز یہ ہدایت کے لیے نہیں آیا، اس کی نیت خراب ہے، اس کی نظر خراب ہے، یہ اپنے آپ کو کسی جگہ ایسی الجھائے ہوئے ہے، الجھائے ہوئے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں صاف ستھری باتوں کو نہیں سمجھتے، ان پر عمل نہیں کرتے، ٹیڑھی باتوں کو نکال لاتے ہیں، ایسی باتیں جن کے اندر دو معنی نکلتے ہیں، ایسی باتوں کو لا کر ان سے اپنے لیے گمراہی خرید لیتے ہیں۔ جبکہ قرآن مجید میں اور ائمہ اہل بیت کی سیرت طیبہ میں محکمات اور واضح ترین چیزیں موجود ہیں، واضح ترین چیزیں کہ جن سے انسان کے لیے ہدایت کا راستہ واضح ہو جاتا ہے۔ مثلا ابھی یہی عزاداری کے ایام ہیں، مولا امام حسین علیہ السلام کی قربانی کے حوالے سے کہ مولا نے یہ جو اتنی بڑی قربانی دی، اس کا کیا ہدف ہے، اس کا کیا ہدف ہے؟ بعض کج فکر لوگ اور بعض کمزور فکر لوگ گمراہ لوگوں کی باتوں کو اپنے ذہن میں جگہ دے دیتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہوشیار رہیں، بجائے اس کے کہ بیدار رہیں، کسی گمراہ کی بات کو اپنے ذہن میں نہ آنے دیں۔ لیکن وہ کیا اپنے ذہن کو بیدار نہیں رکھتے، ہوشیار نہیں رکھتے۔ کیا ہے؟ مثلا مولا حسین کے بارے میں کہتے ہیں کہ بعض یہ نظریہ بیان کرتے کہ مولا نے قربانی اس لیے دی، یہ شہادت اس لیے دی کہ ہم جیسے گناہگاروں کے گناہوں کا کفارہ بن جائے، تاکہ ہم آسانی کے ساتھ گناہ کر لیں اور اس کا کفارہ مولا حسین کی شہادت ہو جائے، ہمارے لیے گناہ کرنے آسان ہو گئے۔ یہ باقاعدہ نظریہ موجود ہے، اور یہ نظریہ آیا کہاں سے ہے؟
یہ نظریہ آیا عیسائیت سے، چونکہ عیسائیت ٹھیک ہے پہلے ایک زمانے میں اللہ کا دین تھا، اللہ کی مقدس کتاب تھی، اللہ کے عظیم نبی تھے جن کو وہ اپنا رہبر مانتے تھے، لیکن اس کے بعد ان کے اندر انحرافات آ گئے، گمراہیاں آ گئی۔ ان گمراہیوں میں سے بہت ساری گمراہی، ایک گمراہی یہی ہے، انہوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ اول تو شہید بھی نہیں ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو رفعہ الی السماء، اللہ نے ان کو آسمان میں اٹھا لیا، غائب کر لیا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں، حضرت عیسیٰ شہید ہو گئے ہیں اور ان کی شہادت نے ہمارے گناہوں کا کفارہ ادا کرنا ہے، ہم بے شک کھلی زندگی گزاریں۔ جس طرح یہ آپ کے آغا خانی شیعہ ہیں، آغا خانی بھی ان کا بھی یہی نظریہ، وہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں عمل کی ضرورت نہیں، ہمیں نماز روزہ دینداری پردہ شرم و حیا اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، محرم و نامحرم اس کی ہمیں کوئی ضرورت قید کرنا، اپنے آپ کو پابندیاں لگانا اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حالانکہ شریعت مقدسہ میں محرم و نامحرم کے درمیان بہت بڑے فاصلے کا حکم دیا گیا، بہت بڑے فاصلے کا، حتیٰ سلام کرنا کتنا زیادہ ثواب ہے، لیکن سلام کرنا محرم و نامحرم کے درمیان مکروہ کام ہے۔ ویسے ثواب ہے، مستحب ہے کہ انسان، بڑا حکم ہے، سنت رسول خدا ہے، اور افشاء سلام کا بڑا حکم ہے کہ زیادہ سے زیادہ سلام کیا جائے، اور یہ سلام کرنا جنتیوں کا شیوا ہے۔ جنتی صبح شام جب ایک دوسرے کے سامنے آئیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات کریں گے، قالوا سلاما، وہ ایک دوسرے کو سلام کہیں گے، سلام علیکم سلام علیکم طبتم فادخلوها آمنین، وہ ہر وقت سلام کرتے رہے۔ مومنوں کو بھی یہی کہا گیا کہ تم بھی جب بھی اپنے آپ کو ایک دوسرے کے سامنے ملاؤ، ملاقات کرو، سلام علیکم کہو، بڑا ثواب ہے۔ لیکن نامحرم، جس کے ساتھ نکاح کرنا صحیح ہوتا ہے، جس کو نکاح کرنا حرام ہے، اس کے ساتھ سلام کرنا مکروہ ہے۔ خصوصاً آج کل یہ جو میڈیا آیا ہوا ہے، اس میں انسان کو بہت خبردار رہنا چاہیے، بہت خبردار رہنا چاہیے۔ اول تو کسی نامحرم کا نمبر ہمارے موبائل میں ہونا بھی نہیں چاہیے، اول تو نمبر بھی نہیں ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ رابطہ، مثلا آپ میسج کر دیتے ہیں یا وہ کسی جگہ میسج کرتا ہے آپ اس کو ریپلائی کر دیتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ محرم اور نامحرم کے ساتھ رابطہ جائز نہیں، اصلا شروع کرنا جائز نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ جب تک کوئی ضروری بات نہ ہو، جب تک کوئی ضروری کام نہ ہو، اس وقت تک آپ نامحرم کے ساتھ رابطہ نہیں رکھ سکتے۔ گھر میں بیٹھے ہیں یا کسی کے گھر گئے ہیں، کزنز کے گھر گئے، وہاں جا کر ایسی مثلا پوچھنے لگ جائیں اور سنائیں اور سنائیں، غلط ہے۔ آپ کا کیا کام ہے اور سنائیں؟ حتیٰ سلام کرنا بھی نامحرم کے ساتھ سلام کرنا ضروری نہیں، حتیٰ مکروہ ہے، اجتناب کا حکم دیا گیا۔ یا بعض دفعہ ہمارے معاشرے میں دیکھنے میں آتا ہے کہ نامحرم کو جا کر مصافحہ کیا جاتا ہے، یہ تو سخت گناہ ہے۔ نامحرم کے ساتھ ہاتھ میں لانا حرام ہے۔ ویسے مصافحے کا بڑا زیادہ ثواب، مصافحے سے گناہ چڑھتے ہیں، مصافحے سے منافقت کی بیماری ختم ہوتی ہے، گلے ملنے سے منافقت کی بیماری ختم ہوتی ہے، لیکن نامحرم کے درمیان سلام مصافحہ کوئی اجازت نہیں۔ لیکن ہمارے ہاں بعض دفعہ بعض خاندانوں میں اتنی بے دینی ہے کہ ان کو پرواہ ہی نہیں ہوتی، آرام سے نامحرم جو ہے وہ یہ رابطہ کر رہے ہیں۔ لہذا خبردار رہنا چاہیے، خبردار رہنا چاہیے، خصوصاً خاندانوں کے اندر۔ مثلا دیور، اب دیور کا رشتہ، عورت کا جو دیور ہوتا ہے، بعض دفعہ جوائنٹ فیملی میں اکٹھے رہ رہے، سخت حکم ہے کہ وہ نامحرم ہے عورت کا، اس کے ساتھ کسی قسم کا رابطہ، فرینکنس، فری ہو جانا یہ جائز نہیں ہے، یہ ہنسی مزاح کرنا جائز نہیں ہے نامحرم کے ساتھ۔ متوجہ ہو جائیں، والدین اس پر نظر رکھیں، والد ولی ہے معاشرے کا، اس خاندان کا، اپنے بچوں کا، فری ہونے کا کوئی حق حاصل نہیں۔ ہاں بہن بھائی آپس میں گپ شپ لگائیں، بھائی آپس میں گپ لگائیں، دوست آپس میں گپ شپ لگائیں، لیکن نامحرم کے ساتھ فری ہونا، باتیں کرنا،
مگر یہ کہ کوئی مجبوری ہو تو مجبوری کی صورت میں مسئلہ نہیں ہے، وگرنہ عام حالات میں کوئی جائز بات کرنا بھی جائز نہیں۔ اتا سلام مکروہ ہو جاتا ہے تو باقی باتیں تو چھوڑ۔ لہذا انسان کو اپنے روابط اللہ کے حکم کے مطابق رکھنے چاہیے، قرآن کے حکم کے مطابق رکھنا چاہیے، اپنے آپ کو نصیحت قرآنی کے لیے آمادہ کرنا چاہیے۔ انسان یہ نہ ہو کہ اپنی محفلیں، اپنی نشست، اپنے روابط قرآنی حکم کے خلاف چلے جائیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد عجل فرج۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ یہ قرآن آسان ہے نصیحت حاصل کرنے کے لیے۔ کوئی انسان خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو، قرآن کی بارگاہ میں حاضر ہو، کیوں نہ ہم قرآن سے استفادہ کریں، اور خصوصاً ان دنوں میں جن دنوں میں شہدائے کربلا کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ یہ شہداء عاشق قرآن تھے، یہ شہداء پیرو قرآن تھے۔ جب مولا حسین علیہ السلام نے 9 محرم کو مہلت مانگی، وہ لعنتی تو جلدی کرنا چاہتے تھے انعام کی لالچ میں، کہتے تھے جلدی جلدی جو ہے وہ ہم جنگ کریں اور کام تمام کریں، اپنا انعام وصول کریں، لیکن مولا نے مہلت مانگی اور یہ کہہ کر فرمایا، جاؤ ان کو کہو اللہ یعلم انی احب الصلاۃ و تلاوت القرآن۔ جاؤ ان دشمنوں کو بتاؤ کہ اے دشمنوں ایک رات کی مہلت دے دو، تمہیں بھی مہلت ہے، ہمیں بھی عبادت کی مہلت مل جائے گی، ان کو سوچنے کی مہلت مل جائے گی کہ ہم کس راہ پر آگے جا رہے ہیں، اور ہمیں اس دنیا میں اللہ کی عبادت کی مہلت مل جائے گی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد عجل فرج۔ حسین مولا فرما رہے ہیں انی احب الصلاۃ، میں نماز سے محبت کرتا ہوں، میں نماز سے پیار کرتا ہوں، مجھے نماز میں لطف آتا ہے، میں نماز میں لذت محسوس کرتا ہوں، نماز میری معشوق ہے، میں عشق کرتا ہوں نماز کے ساتھ، نماز میری معراج ہے، نماز میرے نانا کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز ہمیں گناہ معاف کرواتی ہے۔ اگر کوئی انسان پریشان ہو کہ میرے گناہ بہت زیادہ ہو گئے، میں اپنے گناہوں کو کیسے بخشواؤں، گریہ نہیں آتا، رونا نہیں آتا، خدا کی بارگاہ میں شرمندہ نہیں ہو سکتا، بے معرفتہ ہوں، جاہل ہوں، تو روایت میں ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ واجب نماز پڑھتا جائے، آہستہ آہستہ اس کے گناہ معاف ہو جائے۔ آہستہ آہستہ گناہ، اللہم صلی ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ یہ جو جتنی نیکیاں کرتا ہے انسان، اس کے گناہوں کے پردے میں کمی ہوتی جاتی ہے۔ یہ نیکیاں گناہوں کو کھا جاتی ہیں، لہٰذا اپنے اس بدن کو زبردستی نیکیاں کروائیں، زبردستی نماز کی طرف لے جائیں، زبردستی مسجد میں لے جائیں، زبردستی مجلس حسین ابن علی میں لے آئیں، زبردستی ماتم کروائیں، اسے نیکیاں کروائیں۔ جتنی زیادہ نیکیاں کریں گے اتنی زیادہ گناہ معاف ہوں گے، یہ حقیقت ہے۔ نہ یہ کہ نعوذ باللہ وہ جو کہا گیا ہے کہ بس ہمیں چھٹی ہے، ہم محرم میں سال میں ایک دفعہ جا کر مولا حسین کی بارگاہ میں عیسائیوں کے اندر ان گمراہوں کے نظریے دیکھیں، یہ اس وقت عالمی شیطان نے سارے دینوں پہ قبضہ کیا ہوا۔ اب اللہ نے توفیق دی تو انشاءاللہ کل یا پرسوں کی گفتگو میں اس مسئلے کو آپ کی خدمت میں پہنچاؤں گا۔ عالمی شیطان نے سارے دینوں کو اپنا ٹول بنایا ہوا ہے، یعنی ہر دین کو اس نے اپنے شیطانی مفادات کو حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا ہوا۔ مثلا ابھی یہ جو ٹرمپ ملعون ہے یا امریکن جو حکومت ہے، کیا یہ لوگ
حقیقی عیسائی ہیں. چلیں یہ جو گمراہی والی عیسائیت ہے، کم از کم وہی گمراہی والی عیسائیت، واقعی نہیں حقیقی عیسائی ہیں نہ. ان کا مذہب شیطانی مذہب ہے. یہ ملحد لوگ ہیں، یہ خدا کے قائل نہیں ہیں. عیسائیت کو انہوں نے ٹول بنایا ہوا ہے، عیسائیت کو صرف استعمال کرتے ہیں. اسی طرح یہ جو لعنتی اسرائیل پر قابض ہیں یہودی، کیا یہ واقعاً یہودی ہیں؟ چلیں وہ گمراہی والی یہودیت، گمراہ یہودی سمجھ لیں. کیا وہ والے یہودی ہیں؟ نہیں. جو اصلی یہودی ہیں نا ابھی مختلف دنیا میں پھیلے ہوئے، وہ کہتے ہیں ہمارا ان صہیونیوں کے ساتھ کوئی تعلق. وہ کہتے ہیں یہ اور مخلوق. یہ کون سی مخلوق ہے؟ یہ وہ والی مخلوق ہے جو شیطانی، جو عالمی اسٹیبلشمنٹ ہے، شیطانی طاقتیں جو ہیں ان کے ہاتھوں میں استعمال ہونے والے یہ ٹول ہیں. ان کے ہاتھوں میں کھلونا ہے یہ عیسائی، یہ یہودی. اصلی عیسائی اور ہیں، اصلی یہودی اور ہیں، اور اصلی پھر مسلمان بھی ہیں. انشاءاللہ بعد میں بیان کروں گا مفصل. مسلمانوں کے اندر سے بھی انہوں نے ایسے چنے ہوئے لیے ہوئے ہیں جن سے وہ اپنے شیطانی اہداف تک پہنچ رہے ہیں. لہذا یہ انحرافات ہیں، ان کے حوالے سے ہمیں آنکھیں کھولنی چاہیے. مثلا ایک بہت بڑا انحراف غلو کے حوالے سے، کہ وہ واقعہ مباہلہ ابھی تازہ گزرا بھی ہے. اس میں جب عیسائی آتے ہیں اور آ کر مناظرہ کرتے ہیں مولا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، آ کر کہتے ہیں کہ ہم نے جتنی علامات آپ آخری نبی کے بارے میں تورات اور انجیل میں پڑھی ہیں، وہ ساری کی ساری علامات آپ میں پائی جاتی ہیں سوائے ایک علامت، سوائے ایک علامت. مولا فرماتے ہیں بھئی وہ کون سی علامت ہے جو مجھ میں نہیں پائی جاتی؟ اور باقی ساری علامات آپ کہہ رہے ہو کہ تورات و انجیل میں جو پیشگوئی ہوئی ہے وہ ساری کی ساری علامات میرے اندر پائی جاتی ہیں. وہ کہتے ہیں ایک علامت یہ ہے کہ ہمارے عیسائیت میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ اللہ ہیں، یا اللہ کی روح ان کے اندر حلول کی ہوئی ہے، یعنی اللہ کا نور ان کے اندر آیا ہوا، اللہ کی روح ان کے اندر آئی ہوئی ہے، یا وہ اللہ کے بیٹے ہیں یا وہ اللہ ہیں. یہ والا نظریہ ہماری عیسائیت کے اندر پایا جاتا ہے. لیکن آپ میں ہم فرق دیکھ رہے ہیں. آپ کہتے ہیں وہ اللہ نہیں ہے بلکہ اللہ کے بندے ہیں، وہ بندے خدا ہے، وہ بندے خدا. تو رسول خدا فرماتے ہیں ہاں یہ تو ہے، ہم ان کو اللہ کا بندہ سمجھتے ہیں، اللہ کی طرف سے نبی سمجھتے ہیں، اور اللہ کی طرف سے ایک مقدس کتاب کے ان کے اوپر نازل ہونے کے قائل ہیں. وہ کہتے ہیں اچھا آپ اس کے قائل، تو کیسے آپ اس کو بندہ کہہ رہے ہیں؟ جبکہ اب سننا، توجہ کریں گے انشاءاللہ تعالی. کیا کہا انہوں نے؟ کہا کہ آپ ان کو بندہ کہہ رہے ہیں، وہ تو مردوں کو زندہ کرتے تھے، وہ تو بیماروں کو شفا دیتے تھے، وہ تو پیدائشی اندھوں کو بینا کر دیتے تھے. ان کے اندر تو اتنے فضائل موجود تھے، اتنے کمالات موجود تھے. دیکھیں عقیدے کے بڑے پکے تھے وہ. دیکھیں ان کا عقیدہ، ہمارا بھی عقیدہ ہے نا. ہم بعض دفعہ کہتے ہیں نہیں جی نہیں، مثلا یہ چیز ہمارے عقیدے میں نہیں آتی، یہ چیز ہمارے عقیدے کے خلاف جا رہی ہے لہذا ہم نہیں کرتے. بھئی ہمارا عقیدہ کون سا؟ عقیدہ وہی ہے جو رسول و آل رسول. توجہ ہے نا جی دوستو بزرگوں؟ عقیدہ وہی ہے جو رسول بتا رہا ہے، عقیدہ وہی ہے جو علی و آل علی بتا کے گئے. میں کون ہوں اپنا عقیدہ گھڑنے والا؟ بالکل عیسائیوں نے یہی کام کیا رسول خدا کے سامنے. کہا مولا یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ کہ وہ کیسے بندے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں وہ بندے خدا ہیں. وہ تو مردوں کو بھی زندہ کرتے تھے، فضائل کے قائل تھے نا. کہہ رہے تھے کہ مولا عیسیٰ کے اندر بڑے فضائل تھے، بڑے کمالات تھے، اور تھے تو صحیح کمالات ہے جی. وہ تو مردوں کو زندہ کرتے تھے، برس والے بیماروں کو شفا دیتے تھے، ہاں مادرزاد اور مثلا پیدائشی اندھوں کو شفا دیتے تھے، ان کو بینا دیتے، بینائی واپس کروا دیتے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ رسول خدا نے جواب دیا او اللہ کے بندو، یہ کمالات تھے حضرت عیسیٰ میں، لیکن یہ بِإِذْنِ اللہ تھے، اللہ کے حکم سے یہ کرتے تھے.
یہ اللہ نے ان کو عطا کی ہوئی تھی یہ فضائل، یہ کمالات، یہ خصوصیات، نہ یہ کہ اس سے وہ اللہ بن جاتے ہیں۔ اللہ کیسے بنتے ہیں؟ اچھا پھر بھی چونکہ عقیدے کے بڑے پکے تھے، جس طرح ماشاءاللہ ہمارے ہاں کچھ بندے بڑے کنکریٹ عقیدہ ہوتا ہے، کنکریٹ قرآن کی آیت بھی لے آؤ، مولا علی کی صاف ستھری سیرت بھی لے آؤ، مولا علی کی نہج البلاغہ بھی لے آؤ۔ ہاں ایک ہمارا مومن تھا کافی عرصہ پہلے، اس کے ساتھ دعا سلام ہوئی تھی، تو کہتا ہے کہ امام زمانہ بھی آ جائے نا پھر بھی ہم اس چیز کو نہیں چھوڑیں گے۔ یعنی بات تو ختم ہو گئی، یعنی اس نے وہی جذبہ دکھا دیا جو عیسائی رسول خدا کے سامنے دکھا رہے تھے۔ امام زمانہ بھی آ جائے نا ہم نہیں چھوڑیں گے، یہ چیز ہمارے اتنی عقیدے میں راسخ ہو گئی ہے۔ خدا کے بندو جب امام آ جائے، امام کے سامنے تو چونو چرا نہیں ہونی چاہیے۔ یہاں بھی یہی ہے، امام وقت، نبی وقت، رسول وقت کہہ رہا ہے او خدا کے بندو یہ عقیدہ صحیح۔ اچھا پھر انہوں نے وہی کہا کہ آغا آپ کیا کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ؟ ایک اور دلیل ہے، کہا آپ کہتے ہیں بندہ خدا ہے، کیا بندہ بغیر باپ کے پیدا ہو سکتا ہے؟ آپ کہتے ہیں بندہ ہے، کیا بندہ بغیر باپ کے پیدا ہو سکتا ہے؟ اب رسول خدا نے فرمایا اچھا اس چیز نے تمہارے ذہن کو خراب کیا ہوا ہے، اب ہیں معذرت کے ساتھ امید ہے انشاءاللہ اب سب علی والے ہیں، حسین والے ہیں، ناراض نہیں ہوں گے انشاءاللہ۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ابھی پچھلے دنوں شاید مہینہ گزرا ہوگا یا 1.5-2 مہینے پہلے ایک مومن آیا کہتا ہے کہ ہمارے ائمہ اطہار نازل ہوتے ہیں پیدا نہیں ہوتے۔ اب بہرحال ایک متنازع بات ہے، یعنی نازل ہوتے ہیں پیدا نہیں، یہ تقریباً وہی والی بات ہے، قرآن والی بات ہے، پیدا نہیں ہوتے۔ ہم نے عرض کیا بھئی پیدا ہوتے ہیں، اللہ نے ان کو انسانی شکل میں پیدا کیا ہے، ہاں اگرچہ وہ نوری انسان ہیں، ہم خاکی لوگ ہیں، ہم میں اور ان میں زمین آسمان کا فرق ہے، یہ ان کے فضائل ہیں، یہ ان کے کمالات ہیں، لیکن آخر انسان ہیں، ہم ان کو انسانیت کے دائرے سے باہر نہیں نکال سکتے۔ اچھا اور اس کے لیے دلیل کون سی لائے؟ دلیل لائے حضرت امام زمانہ کے حوالے سے۔ کل بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ امام زمانہ کی ولادت ہوئی تو ظاہر حالات خراب تھے، تو حالات کے خراب ہونے کی وجہ سے بی بی نرجس خاتون سلام اللہ علیہا کے بطن مبارک پر وہ حاملہ ہونے کے آثار نظر نہیں آتے تھے، اللہ تعالیٰ نے خفیہ رکھا ہے۔ کہتے ہیں دیکھیں جی ہم کہتے تھے نا کہ یہ نازل ہوتے ہیں یہ پیدا نہیں ہوتے۔ اللہ کے بندی یہاں اللہ نے کمال دکھایا ہے، یہاں اللہ نے معجزہ دکھایا ہے، بالکل اسی طرح رسول خدا نے بھی ان کو جواب دیا اللہ کے بندے یہ جو آپ کہہ رہے ہو کہ یہ کیسا بندہ ہے جو بغیر باپ کے پیدا ہوتا ہے، بندے تو وہ ہوتے ہیں جو ماں باپ سے پیدا ہوتے ہیں۔ اب رسول خدا نے ارشاد فرمایا ان مثل آدم کمثل عیسیٰ، ان مثل عیسیٰ کمثل آدم، کیا فرمایا کہ اے اللہ کے بندو سوچو غور کرو فکر کرو، عیسیٰ کی مثال آدم کی ہے، عیسیٰ صرف بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، آدم تو وہ ہے جو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے ہیں۔ اگر آپ بغیر باپ کے پیدا ہونے والے حضرت عیسیٰ کو خدا کہہ رہے ہو تو پھر حضرت آدم کو خدا سے بھی نعوذ باللہ بڑھا کے لے جاؤ، یہ کیا دلیل ہوئی؟ بالکل یہی چیزیں آج ہمارے اندر بھی سرایت کر رہی ہیں دوستو عزیزو۔ جب اللہ کے ولی کی دلیل آ جائے، جب نص آ جائے، جب قرآن کی آیت آ جائے، جب روایت آ جائے تو ہمیں اپنے من پسند فکر کو چھوڑ دینا چاہیے، اپنی آبائی نظریے کو، آبائی عقیدے کو چھوڑ دینا چاہیے اور قرآن اور اہل بیت کے سامنے سر تسلیم خم ہو جانا چاہیے۔
لہذا ہم نے نصیحت حاصل کرنی ہے قرآن سے. قرآن ہمارے لیے نصیحت ہے, قرآن ہمارے لیے ہدایت ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ, ہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا ہے لِلذِّكْر, نصیحت حاصل کرنے کے لیے. ہے کوئی جو نصیحت حاصل کرے؟ اللہ اکبر. ہے کوئی؟ فَحَلْ مِن مُدَّكِرٍ. دیکھیں قرآن اور اہل بیت میں مماثلت ہے, مشابہت ہے, دونوں ایک ہی ہیں, دونوں خدا کی طرف لے جانے والے ہیں. مولا حسین نے میدان کربلا میں یہی کہا ہے, حل من ناصر ینصرنا, ہے کوئی جو اللہ کی راہ میں میری مدد کرے؟ ہے کوئی؟ میں راہ خدا پر چل رہا ہوں, میں دین خدا کے دفاع کے لیے نکلا ہوں, میں عمل خدا کو بچانے کے لیے نکلا ہوں. ہے کوئی جو اس راہ میں میری مدد کرے؟ قرآن بھی وہی پکار لگا رہا ہے, کہہ رہا ہے قرآن آسان ہے ہدایت حاصل کرنے کے لیے, نصیحت حاصل کرنے کے لیے. ہے کوئی جو نصیحت حاصل کرے؟ تو اور کوئی نصیحت حاصل کرے یا نہ کرے, عاشق قرآن حسین کا عاشق یقیناً لبیک یا حسین کہہ کر قرآن کے سامنے سر تسلیم خم ہو جانا چاہیے. عاشق قرآن, عاشق قرآن مولا حسین علیہ السلام وہ ذات ہیں جو خود فرماتے ہیں کہ انی احب الصلاۃ, میں نماز سے محبت کرتا ہوں اور میں تلاوت قرآن سے محبت کرتا ہوں. اس رات شب عاشور کو شہدائے کربلا کے خیام سے آواز آ رہی تھی تلاوت قرآن. اتنی آواز تھی کہ کہتے ہیں جس طرح شہد کی مکھی کے چھتے کے قریب سے مکھیوں کی آواز آتی ہے بھن بھناہٹ کی, اس طرح اگر کوئی قریب سے گزرتا تھا تو اس کو رات کو تلاوت قرآن کی آواز آتی. یہ سارے شہداء تلاوت کر رہے تھے. گویا وہ جو حدیث ہے اقرأ ورتق, کہ اے مومن, اے مسلمان, قرآن پڑھتا جا, اپنے درجات بلند کرواتا جا. معصوم کا فرمان ہے, معصوم کا فرمان. اے مومنو, اگر اپنے درجات بلند کروانا چاہتے ہو, اگر علی اور آل علی کے درمیان ان کے سامنے ان کی بارگاہ میں نمبر زیادہ لینے چاہتے ہو, تو معصوم خود فرما رہے ہیں اقرا, پڑھتے جاؤ اور اپنا مقام بڑھواتے جاؤ. قرآن 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 و اہل بیت, قرآن و اہل بیت دونوں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی چیزیں ہیں, امانتیں ہیں. ہم نے خیانت نہیں کرنی, ہم نے لبیک یا قرآن بھی کہنا ہے اور لبیک یا حسین بھی کہنا ہے. یہ دونوں لبیک ضروری ہیں, زبان سے بھی, عمل سے بھی, کردار سے بھی. امت رسول اگر عملی طور پر لبیک کہہ دیتی تو حسین کو اپنے معصوموں کی قربانیاں نہ دینا پڑتی. عزادارو, وہ معصوم کہ جو ابھی لڑکپن کی حالت میں بھی داخل نہیں ہوئے تھے, ابھی بچے تھے, آج پرسہ دیتے ہیں حسن کے لال قاسم کا, اپنے وقت کے امام کو. اے مولا امام زمانہ, ہم سے یہ پرسہ قبول کر لیجئے. مولا قاسم ہے, شب عاشور ہے, اور مولا حسین اپنے صحابہ کو بتا رہے ہیں کہ کل فلاں فلاں نے شہید ہو جانا ہے, کل کے شہداء میں فلاں فلاں شخص, فلاں خوش قسمت کا نام ہے. ایک دفعہ قاسم کھڑے ہو جاتے ہیں, چچا جان کیا میرا نام بھی شہداء میں سے ہے؟ مولا پوچھتے ہیں قاسم بیٹا آپ شہادت کو کیا سمجھتے ہو, آپ کے نزدیک شہادت کیا چیز ہے؟ حسین کی تربیت میں پلا ہوا قاسم کہتا ہے مولا چچا جان شہادت مجھے شہد سے بھی زیادہ میٹھی لگتی ہے. عزادارو, جب مولا نے جواب سنا تو فرمایا قاسم بیٹا کل صرف آپ نے شہید نہیں ہونا, بلکہ کل تو وہ دن ہے جس دن 6 مہینے کا اصغر بھی شہید ہو جائے گا. غیرت مند نوجوان تھا قاسم, تربیت حسین میں پلا ہوا. ایک دفعہ تڑپ جاتا ہے, کہتا ہے مولا چچا جان یہ کیا, حضرت اصغر تو 6 ماہ کے ہیں, وہ تو میدان میں نہیں جا سکتے, کیا وہ لعین خیموں میں آ جائے؟
کیا وہ لعین اس حد تک بڑھ جائیں گے کہ خیموں پہ حملہ کر دیں گے؟ کہتے ہیں نہیں قاسم، جب تک میں زندہ رہوں گا ان ظالموں کی جرت نہیں ہوگی وہ خیموں پہ حملہ کریں، میں اصغر کو پانی پلانے لگا۔ عزادارو صبح عاشور ہوئی، قاسم اجازت مانگنے آتے ہیں مگر اجازت نہیں ملتی، کئی دفعہ حاضر ہوئے اجازت نہیں ملی، آخر یاد آیا کہ بابا حسن نے آخری وقت میرے بازو پہ ایک تعویذ باندھا تھا، کہا تھا میرے قاسم بیٹا جب بھی مشکل حالت آئے اس کو کھول لینا۔ جو ہی وہ تعویذ کھولا اس میں لکھا تھا اے میرے حسین بھیا اور میری طرف سے قاسم کی قربانی قبول۔ عزادارو قاسم کو تیار کرنا شروع کیا۔ کیسے تیار کیا؟ عزادارو ایک دفعہ قاسم کا گریبان چاک کر دیا، قاسم کا گریبان چاک کرنا تھا۔ ایک دفعہ قاسم بول پڑے، کہا چچا جان سارے صحابی جا رہے ہیں، سارے بنی ہاشم جا رہے ہیں، اس طرح کسی کو اپنے الوداع نہیں کیا، چچا میرے ساتھ ایسا سلوک کیوں؟ کہا میرا قاسم عربوں کا رواج ہے جب کسی یتیم کو مقتل میں بھیجا جاتا ہے اس کو گریبان چاک کیا جاتا ہے۔ چلے قاسم 13 سالہ نوجوان تھا، شقی القلب قوم سے ایک بندہ روایت کرتا ہے جب قاسم آ رہے تھے نا، اس کے جملے ہیں، کہتا ہے جب قاسم آ رہے تھے نا ایسے لگ رہا تھا جیسے 14ویں کا چاند، جیسے 14ویں کے چاند کا ٹکڑا آ رہا ہے، مگر وہ چاند آیا اور مقتل میں اس کی روشنی مدھم پڑ گئی۔ ہر شہید کہتا تھا میرے مولا حسین میرا سلام، مگر جب قاسم زینے ذوالجناح سے اترے کہا چچا جان میرا سلام، اور میرے چچا میرا آخری سلام۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ لعنت اللہ۔ اللہم صلی قدر تو ہے آل محمد ذات سارے ایک مل کے صلوات پڑھ لو۔